پاکستان میں جو چینی کی قیمت ہے وہ کون مقرر کرتا ہے؟ تو ہم نے منسٹری سے سوال پوچھا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ پاکستان میں کن لوگوں کی شوگر ملز ہیں، ان شوگر مل کے مالکان کون ہیں، جس میں ہمارے پاس جو ڈیٹا تھا کہ پاکستان میں 20 سب سے بڑی شوگر ملیں ہیں جو کہ 60% پاکستان میں اون کرتی ہیں اور اس میں 10 بڑے گھرانے ہیں۔ تو میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ آپ آگے بتائیں کہ چینی کی قیمتیں مقرر کرنے میں ان لوگوں کا کتنا کنٹرول سکتا ہے، لیکن آج انفارچونیٹلی نہ منسٹر صاحب تشریف لائے، ان کی یقیناً مصروفیت ہے، لیکن سیکرٹری صاحب نے بھی آنے سے آج معذرت کر لی۔ میں نے ان کا انتظار بھی کیا بٹ ڈنٹ ٹرن اپ۔ اوبیسلی اب پاکستان کی قوم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ یہاں پہ چینی جیسی چیز مقرر کرنے کے حوالے سے پبلک آفس میں آ کے جواب دینے کو تیار نہیں، وہاں پہ سینٹ کا اتنے بڑے جو اسٹینڈنگ کمیٹی یہاں پہ ہمیں کوئی جواب نہیں دیتا، تو اس کے لیے ہم نے احتجاجاً جو ہے نا آج کی میٹنگ کال آف کر دی اور آپ نے چیئرمین سینٹ کو لکھ دیا ہے کہ یہاں پہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں اب ہمیں سیکرٹریز بھی یہاں پہ آ کے جواب دینے کو۔ آپ سر یہ بتائیں کہ جب شوگر مافیا حکومتوں پہ حاوی ہوتی ہے، آپ یقینی بنا لیں گے کوئی کارروائی شوگر مافیا کے خلاف؟ کارروائی یقینی تو بنا نہ سکیں لیکن کم از کم قوم کو بتا تو سکیں گے کہ پاکستان میں اگر 60% حصہ شوگر ملوں کا 20 ملوں کے پاس ہے اور وہ 10 بڑے گھروں کے پاس ہے، تو ایک ایسی چیز جو وہ کھا رہے ہیں وہ 10 بڑے گھرانے کنٹرول کر رہے ہیں، اگر وہ صرف سوال آ جائے تو قوم کو اطلاع ہو جاتی، قوم کو پتہ چل جاتا کہ آپ کو جو چینی لے رہے ہیں وہ مہنگی اور سستی کس وجہ سے ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ رمضان پیکج جو ہے پتہ چل سب مطلب ہم یہ سمجھے کہ آپ بے نقاب کریں گے شوگر مافیا کو؟ میں اگلی میٹنگ میں ہر ایک کا نام بتاؤں گا کہ پاکستان کس گھر کے پاس کتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ شوگر کی پرائسز کو کنٹرول کرتے ہیں، کتنی شوگر ملوں کو کنٹرول کرتے ہیں، اور ایک بہت بڑا جو شوگر کا مافیا پاکستان میں جو کہ یقیناً حکومت میں اور شاید اپوزیشن میں بھی ہوگا، لیکن قوم کو کم از کم پتہ تو ہو کہ یہ آپ کی چھوٹی سی چیز جو ہے یہ یوٹیلیٹی اسٹور جو ہے اس کو نہ دیا جا رہا ہے بلکہ پرائیویٹ کیوں دیا جا رہا ہے؟ افسوس یہ کہ ہم نے گورنمنٹ کو کہا تھا کہ آپ یوٹیلیٹی اسٹور کو بند نہ کریں، ان کے 10,000 کے قریب افراد ملازمین ہیں جن کو 25 سال سے آپ نے ہائر کیا اور آپ اچانک فارغ کرنے جا رہے ہیں۔ گورنمنٹ نے ہمیں یقین دہانی کرائی تھی کہ ان کو فارغ نہیں کیا جائے گا۔ آج ہمیں پتہ لگا ہے کہ جو رمضان کا پیکیج ہے جو نارملی یوٹیلیٹی اسٹور کو دیا جاتا تاکہ لوگ وہاں سے جا کے، آج انہوں نے وہ ڈرا کر لیا۔ اب یوٹیلیٹی اسٹور پہ رمضان پیکیج نہیں ہوگا، وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں چلا جائے گا اور یوٹیلیٹی اسٹور اس سال اپنا خسارہ دکھائیں گے، اور رمضان کے بعد گورنمنٹ آ کے بتائے کیونکہ یوٹیلیٹی اسٹور بہت بڑا خسارہ دکھا لیں اس لیے ان تمام 10,000 ملازمین کو فارغ کر دیا جائے گا جن کا نہ کوئی والی نہ کوئی وارث ہے۔ دیکھیں وہ 10,000 افراد نہیں، 10,000 گھرانے ہیں، ان کے پیچھے 4 5 لوگ ہیں۔ سو گورنمنٹ جب اون کر رہی ہے، جب ہائر کر رہی ہوتی ہے تو اس وقت سفارشی لوگ اپنی مرضی سے گھر کر لیے۔ اب اس وقت جو 50 سال کا بندہ ہو چکا ہے وہ کہاں جائے گا؟ سو گورنمنٹ کو پالیسی دینی پڑے گی، یہ نہیں ہو سکتا کہ بیٹھ کے آپ لوگ فارغ کر دیں اور ہم اپوزیشن میں کم از کم پوائنٹس اٹھائیں گے ضرور، باقی الٹیمیٹلی یہ تو مادر پہ آزاد گورنمنٹ ہے۔ تھینک یو سو مچ۔